अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे आम आदमी की, पब्लिक की, मैसेज की। चूँकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग दुहाई दे रहे हैं टैक्सेस से, बिलों से, अशियाए ज़रूरिया जो खुर्दनोश हैं उससे महरूम होते जा रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जाते जा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कुरान व सुन्नत और रियासत तैयबा और खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन के तामुल से मसाइल से जान कैसे छुड़ाई जाए। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, इस पे बात करें। बिल्कुल मैकेनिज़्म है, किताबों में है, तारीख़ में है। हम यही आपको अरसे से कह रहे हैं कि काश कोई आए और ये मैकेनिज़्म जो किताबों के अंदर है खूबसूरत, उसे निकाल के पाकिस्तान में नाफिज कर दे तो सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर एक बात आपसे कह दूँ, इस्लाम ने न सिर्फ इनफरादी तौर पर कफ़ालत आमा की तलक़ीन की है, उसकी हौसला अफजाई की है, बल्कि इज्तिमाई सतह पर भी इसे एक निज़ाम और सिस्टम के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है। जो लोग ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इस्लाम ने पूरे का पूरा इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आप नहीं पढ़ते तो इसमें गलती आपकी है। इस्लाम ने पूरा फार्मूला दे दिया है, कुरान ने भी दे दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकली इंडोर्स भी किया है, इन्फोर्स भी किया है, इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है रियासत तैयबा में। हम बार बार इसीलिए दोहराते हैं। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में हुई, तो अब कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता मुआज़रत खाना रवैया कि इस्लाम सिर्फ कुरान की हद तक था या सुन्नत की हद तक था, प्रैक्टिकल नहीं था। और भाईजान, रियासत तैयबा प्रैक्टिकल थी। थियोरेटिकल इस्लाम कुरान के अंदर है, सारे उसूल्स हैं। सुन्ना एंड सीरा उसकी वर्बल एप्लीकेशन है और प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत है और उसकी एक्सपेंशन और वुसअत पजीरी, उसका इस्तेकाम और इस्टेब्लिशमेंट इदारों की, उसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, वो खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में है। तो मॉडल पूरे का पूरा निसाब आपको थाली में रख के दिया गया है। और क्या करें, आपने चम्मच से उठा के मुंह में डालना है। अब आप इम्प्लीमेंट ना करें तो इसमें आपका कसूर है। अल्लाह और उसके रसूल ने इत्माम हुज्जत कर दिया है, खुलफ़ाए राशिदीन ने इत्माम हुज्जत कर दिया है। तो अमली तौर पर अगर देखें तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुआख़ात मदीना, जब अंसार वहाँ मदीने के सेटलर्स थे, तो मुहाजिरीन जो मक्का में अपना सब कुछ जायदाद, घर बार, मकान, एसेट्स छोड़ के मदीना आए इस्लाम के कॉज के लिए, तो इक़ामत दीन के लिए मुश्किल वक्त में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जब वो मदीना आए तो बेसर व सामानी की हालत में थे। अब यहाँ पे क्राइसिस पैदा हो गया। जो मुहाजिरीन थे वो हैव नॉट थे, दे हैव नॉट एनीथिंग इन देयर हैंड्स, उनकी कुछ भी नहीं था। दे लेफ्ट आउट ईच एंड एवरीथिंग इन मक्का। अब यहाँ पे जो मदीना वाले थे वो हैव थे। अंसार का मतलब ये हेल्पर्स, मददगार। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले इस्लामी जो रियासत का संग बुनियाद मदीना में रखा, तो पहला मसला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरपेश था वो मुहाजिर घरानों की रिहाइश और खुराक का था। अब यहाँ से स्टेट फार्मूला पाकिस्तान के लिए कि रिहाइश और खुराक के क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात में बता दिया। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रॉब्लम और उसके अलावा बेसिक नेसेसिटीज़, ये जब क्राइसिस आ जाए तो मुआशी और रेजिडेंट्स का फार्मूला सीरत मुस्तफ़ा ने दे दिया है। अब देखें, मुहाजिरीन अपनी हर किस्म की मनकूला गैर मनकूला जायदाद मक्का में छोड़कर मदीना हिजरत करके आए। तो अब रियासत मदीना जैसी नौज़ायदा ममलिकत के पास इतने वसाइल भी नहीं थे। पाकिस्तान तो वसाइल की दौलत से अभी माला माल है। मैं को रिलेट कर रहा हूँ, मसाइल क्यों नहीं ख़त्म हो रहे। तो मुहाजिरीन की आबादकारी, रिहाइश और उनकी दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम बहुत मुश्किल था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत को सलाम। यहाँ विजनरी लीडरशिप आती है, लॉयल लीडरशिप, जिनको पब्लिक का, आम लोगों का एहसास होता है। और जब कायद और मुरब्बी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो, जिनके बारे में कुरान कहता है ये ग़ुलामों का बोझ उतारने आए थे, उन्हें ग़ुलामी की जंजीरों से निकालने आए थे, जुल्म सितम से आज़ाद करने आए थे। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, जो शान रहमत और इतने हरीस हैं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ مومنوں پہ اتنا رحم ہو، ان کے لیے آسانی پیدا ہو. جو یسرو ولا تعسرو کا مجدہ جاں فضا سنانے آئے تھے، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ مہاجرین کو ان کے حال پر چھوڑنے کی بجائے اہل مدینہ جو بعد میں انصار کہلائے ان کے ساتھ رشتہ مواخات قائم کیا. اس کو رشتہ موانست بھی کہتے ہیں. برادرہڈ، اسلامک برادرہڈ اور یونٹی کا کانسیپٹ عملی طور پر یہیں سے اجاگر ہوا کہ کوئی ٹیریٹوریل باؤنڈریز نہیں ہوتی بلیورز کے درمیان. وہ مکہ کے تھے، یہ مدینہ کے ہیں، لیکن کلمے کی بنیاد پر انہیں مواخات میں جوڑ کر بھائی بھائی بنا دی. ایک تو ہے یہ فریٹرنٹی کلب سوشلی، دوسرا تھا اکانومک ایکویلٹی کریٹ کرنا، اکانومک جو ایک کرائسس تھا اس کو اوورکم کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا اور اس مسئلہ کو مستقل طور پہ حل کر دیا، اور ایک اسلامی ریاست میں اجتماعی سطح پر کفالت عامہ کا ایک سسٹم متعارف کروایا. اور اس تعلق کو مہاجرین و انصار کے سورہ انفال کی جو ورس نمبر 72 کے اندر اللہ رب العزت نے انڈورس کیا ہے. حضور نے جو کام کیا ہے اللہ رب العزت وحی کے ذریعے اس کو مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ یہی نظام ہے، یہی میں چاہتا تھا. تو رب کا منشا جو تھا وہ حضور نے کر دکھایا، اللہ نے انڈورسمنٹ کر دی. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آؤوا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، رب کے لیے ہجرت کرنا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال سے بھی جان سے بھی، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی، اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا، ان کی اقامت کا بندوبست کیا، اپنے کاروبار میں، بازار میں، مارکیٹ میں ان کے شیئرز رکھے، شراکت داری کا کانسیپٹ دیا، ان کی کفالت کی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں. اولیاء و بعد اولیاء. تو اب یہاں سے جو تصور ملتا ہے کہ انصار جو تھے وہ زراعت پیشہ اور زمینوں اور باغات کے مالک تھے. اپنے ذاتی اثاثوں سے قدرتی محبت کے باوجود انہوں نے مہاجرین کو اپنے اثاثے پیش کر دیے. جب کوئی مومن مشکل میں ہو تو دوسرا بلیور اسے اپنے ایسٹ پیش کر دے تو یہ سنت انصار مدینہ ہے. اسے ایمپتھی کہتے ہیں آج کی زبان میں، قرآن کی زبان میں اسے ایثار کہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ انہیں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میرے پاس مثلاً ایک پین ہو میرے لکھنے کے لیے تو کسی اور کو ضرورت ہو میں دے دوں، تو یہ ہوتا ہے ایثار. ایثار یہ نہیں ہوتا کہ 2 پین جیب میں لٹکائیں ایک کسی کو دے دے، یہ زائد ہوگا. یہ عفو ہے. قُلِ الْعَفْوُ ماذا ينفقون. قرآن کہتا ہے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو قُلِ الْعَفْوُ آپ فرما دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو. تو لکھنے کے لیے ایک پین کافی ہے، دوسرا زائد ہے، یہ کسی کو دے دیں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں. تو زائد چیز خرچ کرنا یہ ایثار نہیں ہے. زائد چیز خرچ کرنا ایمپیتھی اس طرح سے نہیں ہے. جو ضرورت کی بنیادی چیز ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، اس میں یا اس کو حصے دار بنانا، پارٹیسپیٹری کلچر پیدا کرنا یا اس کو دے دینا، یہ ایثار ہوتا ہے. اور یہ رواداری کی روایت انصار مدینہ نے قائم کی تھی. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حضور سے اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل. بخاری کتاب جو ہے مزارع اذا قال اکفنی مؤثن النخل، امام بخاری نے یہ روایت تخریج کی ہے کہ انصار نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل. یا رسول اللہ آپ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجور کے باغات تقسیم کر دیں. ہائے ہائے، برکت اسلام ویسے نہیں پھیلا. 27 لاکھ مربع میل تک ایک وقت میں جب گیا تو اس کے پیچھے یہی قربانی کا جذبہ تھا کہ مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان، انہوں نے ان کے لیے انصار نے دروازے کھول دیے، اثاثے پیش کر دیے. یہ نہیں کہا کہ میری ایک بلڈنگ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، میرا مال بنتا رہے. وہ مال بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں کے قدموں میں نشاور کر دیے اور اللہ کے حبیب سے فرمایا آپ تقسیم فرما دیں. پھر کریم آقا علیہ السلام نے مہاجرین کی خوراک
رہائش آباد کاری کا ہنگامی طور پہ انتظام کیا، اور انصار میں سے جن کے پاس ایک سے زیادہ مکانات تھے انہوں نے وہ مہاجرین کو دے دیے۔ اب یہ کلیہ رکھیں، ہے کوئی پاکستان میں جو اپنا دوسرا مکان اس کو دے دے جس کے پاس مکان نہیں ہے؟ میں تقریروں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے واعظ نصیحتیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ کرتے ہیں، ہے کوئی جو اپنی باقی سواریاں ایک سواری اپنے پاس رکھ کے باقی کسی کو دے دے؟ اتنا جگرا ہے کسی کے پاس؟ بات تم انصار اور صحابہ کی عظمتوں کی کرتے ہو، لیکن لاؤ لشکر اپنے دیکھو، لیونگ سٹائل اپنا دیکھو۔ ہے کوئی جو اپنے ایسٹس میں سے آدھے ایسٹس اعلان کرے کہ ان لوگوں کے لیے ہیں؟ اور پھر اعلان دکھاوے کے لیے نہیں، یہاں آٹے کا تھیلا بھی بانٹ کے تصویر کھنچواتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فوڈ سپلائی ہوتی ہے رمضان میں یا پیکیجز تقسیم ہوتے ہیں زلزلہ سیلاب میں، تو پکچر جب تک نہ ہو دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے تم نے شہرت کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ تو جو لوگ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کرتے ہیں، دنیا کو نہیں بتاتے، اس کی حاجت اور عزت نفس بھی محفوظ رہے، پھر اللہ اس کی عزت اپنے ذمہ لے لیتا ہے، پھر اللہ ایسے بندے کے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ شہرت نہیں تھی، میری خاطر کیا ہے، اب ہر بندہ دل سے اس کی تعظیم کرے گا۔ اور یہ وتیرہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے۔ امام زین العابدین سید سجاد، امام علی اوسط ابن حسین علیہ السلام، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا صدقہ اور خیرات کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، تو اس کی آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تمہیں اس کا جواب ملے گا، ابھی نہیں بتاتا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار اور لوگ کہتے کہ یہ زین العابدین جو ہے یہ مال تقسیم نہیں کرتا، ہماری حاجات پوری نہیں کرتا، لوگ اسے عبادت گزاروں کا ناز کہتے ہیں، سجدوں سے پیشانی جو برابر ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا۔ تو جو لوگ گلہ کرتے تھے، تو جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا، یہ حضور کی آل کی سخاوت دیکھیں، اس لیول کی ایمپیتھی یہاں سے سیکھیں۔ تو آپ کے کندھوں پہ دونوں پہ اتنے گہرے گڑھے تھے، نشان پڑ گئے تھے زخموں سے۔ تو گھر والوں سے پوچھا گیا تو فرمایا آپ رات کی تاریکی میں سودا سلف سامان خود اٹھا کے حاجت مندوں کے رشتہ داروں کے دروازے پہ چھوڑ آتے تاکہ ان کو خبر بھی نہ ہو، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، رب راضی ہو جائے۔ اب جن گھروں میں راشن آپ خود پہنچاتے تھے انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ زین العابدین خود لے کے آ رہے، یہ اہل بیت کا وتیرہ ہے۔ تو جب فوت ہوئے کچھ عرصے بعد راشن بند ہو گیا، تو جن کو راشن ملتا تھا انہیں تب پتہ چلا بھائی ہمارے گھر کا چولہا تو زین العابدین کی وجہ سے چلتا تھا۔ ہائے ہائے، خرچ کر کے جتانا تو دور کی بات ہے، یہ احسان منزلت احسان ہے۔ خرچ کر کے لوجہ اللہ، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کون کر رہا ہے، مولا تیری ذات کے لیے کر رہا۔ پھر آج دلوں میں، کتابوں میں، ذہنوں میں زین العابدین کیوں نہ زندہ ہو؟ یہ ایمپیتھی، یہ لیسن جو حضور نے ریاست طیبہ میں دیا، اس لیگیسی کو صحابہ کرام نے اور پھر اہل بیت اطہار نے اس کو پروموٹ کیا۔ ایسے نظام چلتے ہیں، ریاستیں چلتی ہیں۔ آج ملک پاکستان میں وسائل کی کمی تو نہیں ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس، کاروبار، تجارت، گاڑیاں، بینک بیلنس بڑھتا ہی رہے، اس سے ڈبل ٹرپل ہو جائے، لیکن مرو گے تو قبر میں یاد رکھو یہ سارا مال و اسباب 2 گز زمین کے اندر کچھ بھی نہیں آتا۔ ایک لٹھے کا 1 میٹر کی چادر ہوگی جو جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کفنایا جائے گا، جو جس کی جیب نہیں ہوگی، پاکٹ لیس ہوگی، وہاں کوئی ریسورسز نہیں ہوں گی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو آگے پہنچانا ہے خیر اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو یاد رکھو یہاں مال جمع کرتے ہو نا، لیکن والآخرۃ خیر، آخرت بیسٹ ہے اور باقی رہنے لانگ لاسٹنگ ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو تن پہ یہی وجود ہے، یہ میں نے ویسٹ کوٹ پہنے سب اتر جائے گا، یہ سفید کپڑا ہے، کالر بھی نہیں ہوں گے، ایک انسلی قمیض ہوگی، چادر ہوگی کفنا کے، بس وہاں کیا ہوگا کہ جہاں پہ جو دعوت کا کام ہے، خیر کا کام ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی روشنی ہوگی، نور کی۔ قبر میں
प्लॉटों की रोशनी नहीं होगी, आईफोन की रोशनी नहीं होगी, कब्र के अंदर बैंक बैलेंस की रोशनी नहीं होगी, कब्र के अंदर तुम्हारे मोहल्लात की लाइट और नूर नहीं होगा, कब्र के अंदर तुम्हारी जायदादों की रोशनी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें वहाँ सांप बनकर खड़ी होंगी। कब्र में रोशनी होगी तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की रोशनी होगी। कब्र में नूर मारिफत मुस्तफ़ा का होगा, दरूद सलाम का नूर होगा। कब्र में नूर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर कारबंद रहने का होगा। कब्र में नूर इकामत दीन की दावत का होगा, इलाही कलिमतुल्लाह की दावत का होगा, खैर का होगा, तकसीम करने का होगा। कब्र में नूर लोगों में बांटने का होगा, जुल्म करने का नहीं होगा। कब्र में नूर लोगों को आसानियां फराम करने का होगा, तंगियां फराम करने का नहीं होगा। जो हुक्मरान यहाँ पर आवाम को तंगी में डालते हैं टैक्सेस के ज़रिए, बिलों के ज़रिए, याद रखें उनकी कब्र भी तंगी होगी। जो आवाम को आसानियां बांटते हैं उनकी कब्र भी कुशादा कर दी जाएगी। तो तुम यहाँ जितना बोझ डाल रहे हो आवाम पर, ये सारी पब्लिक का बोझ तुम्हें कब्र में और हश्र में उठाना पड़ेगा। लोगों पे तंगी ना करो, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया आसानी पैदा फरमाओ, तंगी ना करो। कल तुम्हें कब्र में भी तंगी होगी, कब्र जुड़ जाएगी। इतने बड़े बड़े वेनमस एनाकोंडाज कब्र के अंदर आएंगे जो तुम्हारी हड्डियां पसलियां एक कर देंगे, सांप और नेवले, तरह तरह के जानवर। तो क्या हाल होगा, कौन बचाएगा वहाँ? वो बचाएगी अल्लाह की ज़ात, लेकिन बचाएंगे वो आमाल, वो एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, मखलूक खुदा के लिए किए हों। यहाँ तुम बड़े लोगों का जुल्म करो, कत्ल करो, लोगों पे जो है वो दरिंदे छोड़ दो, कुत्ते छोड़ दो, उन पे टैक्स लगा दो। ये यहूदी सरिश्त रखने वाले हुक्मरान ये कब्र के अंदर भुगतेंगे, हश्र में भी भुगतेंगे। ठीक है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने ये किया तो फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल, लौ मात जमल दयान अला शत्तिल फुराती लखशियत अन यसअलनी अल्लाह अन्हु, अगर साहिल पर फुरात के कोई ऊँट मर जाए, मुझे डर है अल्लाह मुझे उसके बारे में भी पूछेगा। एक बकरी का भी है, बात समझ रहे हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुसलमान हुक्मरानों के लिए हदीस है, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की, फरमाया कि जिसे अल्लाह ने मुसलमानों के बाज़ उमूर का निगरान बनाया, कोई वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, गवर्नर हो या सदर हो, ये सारे सुन लें, कोई एसी हो, डीसी हो, डीआईजी हो, ये सब निगरान जो हैं, वो इनकी ज़रूरियात और फ़क्र से बेपरवाह होकर बैठा रहा। क्या फ़िक्र है, 1.5 करोड़ की गाड़ी पे आके रेडी गरीब की उल्टा दी, ठेला पहुंचा दिया। इंक्रोचमेंट गरीबों की है, बड़ों की नहीं है। तो अल्लाह भी इसकी ज़रूरियात और फ़क्र से बेनियाज हो जाएगा। अल्लाह को भी कोई, इस हदीस में फ़क्र का माना मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है ग़िज़ा, लिबास, मकान और इलाज, 4 चीज़ें। ये हुजूर फरमा रहे हैं निगरान बनो तो इन 4 चीज़ों की जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है तुम्हारे ऊपर। कौन सी? ग़िज़ा, डाइट, ड्रेस, हाउसिंग एंड ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर। ये 4 चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल फरमाई हैं। हर शख्स का हक है जो निगरान बनेगा, इन 4 चीज़ों का उससे हिसाब पूछा जाएगा, कितनी दी हैं। आज अस्पताल में जाली दवाइयाँ हैं, तुम्हें टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं। ग़िज़ा, रोटी जो है 25 रुपए की हो गई, लिबास तन से छीन लिया है, अपना कहते हैं बेच के मैं दूंगा, लेकिन पत्थर इतने बड़े बड़े, पता नहीं कैसा दिल है, पत्थर रख के सस्ता 30 पैसे करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती 30 पैसे का जाके किसी दुकानदार से कहो कोई चीज़ मिलती है? रुपया भी अब ख़त्म हो गया। किसको फिल्में दिखाते हो? अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दो? और जब महंगा करना हो, कीमतें स्टेबल हों, उस वक्त 3-3, 4-4 रुपये, पेट्रोल बम, डीजल बम, 1000 किस्म के बम। और फिर इलाज तो है ही नहीं इस मुल्क में, तुम्हारा इलाज बाहर होता है। एक हॉस्पिटल पाकिस्तानियों इस मुल्क में ऐसा नहीं बना सके जिसमें इशराफिया स्टेटस को ये ब्यूरोक्रेट्स, ये हुक्मरान अपना इलाज करवा सके। इन्हें खांसी भी हो तो शरबत बाहर से आता है, इन्हें तकलीफ भी हो, सर्जरियाँ भी, इनके चेहरों की मुलम्मा साजी भी बाहर से होती है। लाखों वहाँ पे उस पर खर्च करने के लिए हैं। गरीब को एक पैनाडोल और कैलपोल पे 70 साल से टरखाया हुआ है, वो भी 2 नंबर। हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल, टेस्ट, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज बनी है, धंधे का धंधा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाली स्टंटिंग, गुर्दा माफिया, ये तुम्हें करना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया जो
حکمران ضرورت مندوں، فقراء اور مساکین پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ اس کی ضروریات فقر اور مسکین پر آسمان کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ تمہاری ضروریات پر یاد رکھو، یہ ظاہری چکا چوندھ، حکمرانوں تم پر عرش کے دروازے بند ہیں جب تم ضرورت مندوں اور مساکین پر اپنے دروازے بند کر لیتے ہو۔ ایسا حکمران اللہ کے نزدیک اسپریچول پورٹلز بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے کھلتے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، صدیق و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہو۔ اور فرمایا آگاہ رہو، ہر آدمی نگران ہے اور قیامت کے دن اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس طرح لوگوں پر امیر یا حکمران بھی ایک نگران ہے جس سے اس کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو پھر آخری حدیث، جو آدمی مسلمانوں کے معاملے یعنی حکومت کا نگران بنے اور ان کی بہتری کے لیے کوشش کرے اور نہ ہی ان کی خیر خواہی کرے، نہ کوشش کرے نہ خیر خواہی، تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اندازہ لگا لیں۔ پھر فرمایا جس کو اللہ نے حکمران بنایا رعایا کا، سنیں حکمران، حدیث مسلم اٹھائیں، کتاب الایمان باب استحقاق الوالی، پھر اسی طرح طبرانی کتاب الاحکام، بخاری، کتنے حوالے نے فرمایا کہ جس کو حکمران اللہ نے بنایا پھر اس نے اس کے ساتھ پوری خیر خواہی نہ برتی، رعایا کے ساتھ، عوام کے ساتھ خیر خواہ نہ ہوا، تو وہ حکمران جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ لم یجد رائحۃ الجنہ، رائحہ ریحہ سے ہے، خوشبو، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں، تم سمیل بھی نہیں کر سکو گے۔ 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو بھی آتی ہے، تم اتنے دور ہوگے تاکہ تمہیں جنت کی خوشبو بھی نہ پہنچے۔ تو اب چوائس حکمرانوں پہ ہے، وہ جنت کو سمیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے قرب کی جنت میں جاتے ہیں، جنات النعیم میں ہیں، جنات الفردوس میں ہیں، کس میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے اعمال پہ ہے، عوام کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جیسا سلوک کرو گے، اگر ظلم کرو گے تو جہنم کا ایندھن، اگر اس سے تھوڑا کم تو مسافت، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی، اندھیرے میں ہی رہو گے۔ اگر اچھا کرو گے جنات النعیم بھی ہوں گی، جنات الفردوس بھی ہوں گی، جو اس سے اوپر ہیں وہ اللہ کے قرب کی جنت میں ہیں، نفس مطمئنہ پہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے قرب کی جنت۔ اب یہ تم پہ ہے کہ اللہ کے قرب کی جنت پاتے ہو یا جنت کی خوشبو سے محروم ہوتے ہو۔ ہمارا کام ہے کھول کے بیان کر دیں۔ پھر جس بندے کو اللہ نے حکمران بنایا، حضور فرماتے ہیں وہ اس حال میں مرا کہ قوم کا خیر خواہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حکمرانوں، عوام کی خیر خواہی نہ کرنے پر جنت is forbidden, paradise is forbidden for those rulers who are not in favor of public affairs۔ جو پبلک کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ان کے لیے جنت میں داخلہ بند ہے۔ پھر منصف عادل کے بارے میں، حکمران کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے حکام، امراء، چاہے وہ حاکم ہو یا قاضی ہو، یہ ججز بھی سنیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر اس کے دائیں ہاتھ پر ہوں گے، انصاف کرنے والے، چاہے وہ حاکم ہو یا قاضی ہو یا جسٹس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے میں، اپنے لوگوں میں اور اپنے زیر حکومت امور میں عادل ہیں، عدل کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی عوام کا مقدمہ تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں ماڈل آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس ماڈل کی روشنی میں آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ جب اللہ نے بتا دیا، حدیث میں ہے، سنت میں ہے، خلافت راشدہ میں ہے، چاروں خلفاء کو اگر پڑھیں تو ان کے مختلف افیئرز ڈپارٹمنٹس دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ سہولیات، بند باندھنا سیلاب کے لیے ان کے دور کی انوویشن ہے، سرائے ان کے دور کی، لوگوں کی کفالت، ریزیڈنشل اقامتی یونیورسٹیاں ان کے دور کے اندر، ہاؤس آف نالجز انہوں نے پروموٹ کیے، پولیس ڈپارٹمنٹ، اریگیشن، لا اینڈ آرڈر، اکاؤنٹیبلٹی، یہ خلفاء نے کیا، رولز آف گورننس سیدنا علی کے، جو آج کا جدید معاشرہ ویسٹ اس پہ تحقیق کر رہی ہے کہ اس دور میں اتنا خوبصورت ماڈل تھا تو اسلام، مسلمان وہ چھوڑ کیوں چکے ہیں، چھوڑ کے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہمیں دوبارہ 1400 سال پہلے اسی ماڈل کی طرف پلٹنا پڑے گا، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔